بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ عجب تماشا میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے اکٹھا کیا۔ یہ انتخاب وہیں سے ہوتا ہے، کون محفل میں آئے، کون محفل میں بیٹھے، کتنی دیر بیٹھے، یہ انتخاب وہیں سے ہے۔ تو ہم خوشبخت ہیں، ورنہ ہماری کیا بساط ہے، ہماری کیا اوقات ہے۔ وہ چن لیتا ہے، ہمیں تو بغیر کوشش کے یہ سعادت مل گئی۔ ایسے گھروں میں پیدا ہوئے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی چاشنی موجود تھی۔ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور اسی کو کام بنا دیا۔ ذکر پڑھ کرنا، ذکر سننا، یہ اس کی عنایت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے، ورنہ کتنے ہوں گے جو آج کوئی کہیں ہوگا، کوئی کہیں ہوگا، اپنے ناز، اپنے نصیب پر ناز کیجئے، فخر کیجئے کہ ہمیں رب نے اپنے محبوب کے ذکر کی محفل کے لیے چن لیا ہے۔ انسان ہم ہی ہیں جو یہاں ہیں، ورنہ آپ سے کہیں زیادہ فرشتے بھی موجود ہیں، جنات بھی موجود ہیں، جو آج کی اس ذکر کی محفل میں موجود ہیں اور اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ یہ ہم انسان ہیں کہ جن انسانوں کو اس ذکر کے لیے چن لیا گیا۔ احمد حسن صاحب، احمد ابراہیم صاحب، بہت محترم حاجی غلام فرید صاحب، سہیل لطیف صدیقی صاحب، حاجی نواز گوندل صاحب، وحید عباسی صاحب اور ان کے تمام رفقائے کار کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کے دوسرے خطے کو F11 جسے کہا جاتا ہے، اسے حضور کے ذکر سے منور کیا۔ ناظرین جو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں ان کی معلومات کے لیے یہ F11 مرکز ہے اور اس کی پارکنگ لاٹ کہ جہاں پر یہ آراستگی ہوئی ہے، اطراف سے چاروں طرف سے سڑک ہے، ٹریفک گزر رہا ہے اور بیچ میں دیوانے اپنے آقا کا ذکر سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ کیو ٹی وی کے ذریعے دنیا میں دیکھ رہے ہیں ان تک یہاں کی تمام تر کیفیات جتنی میں پہنچا سکا اتنی پہنچاؤں کہ ہم کس جگہ پر اور کس کیفیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں۔ میں
بہت خوش آمدید کہتا ہوں حضرت قبلہ پیر طریقت صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو آج کی ہماری اس محفل کی رونق ہیں، اس محفل کی زینت ہیں، ہماری دعوت پر آقا علیہ السلام کے ذکر کی اس محفل میں تشریف لائے۔ میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ آخر میں ان کے افکار عالیہ سے ہم سب بہرہ مند ہوں گے۔ جو احکامات ہیں وہ تو انشاءاللہ پیش کروں گا، لیکن آغاز میں کچھ باتیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، صاحب خطاب نبی، وہ نبی کہ جنہیں کلیم اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہے۔ ایک مرتبہ رب سے پوچھا کہ مولا سب تجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں، آپ رب سے محبت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ کون ہے جو رب سے محبت کرتا ہے؟ اور آپ خوشبخت ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنی محبت کا دعوے دار بنایا ہے، لیکن وہ کتنا خوش قسمت ہوگا کہ جس سے رب محبت کرتا ہوگا۔ آواز نہیں آئی ہے؟ وہ کتنا خوش بخت ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے۔ پتہ بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے اس جگہ پر پہنچے جہاں کا پتہ بتایا گیا۔ وہاں پہنچے تو وہاں پر نہ کوئی آدم، نہ کوئی آدم زاد، کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ جب اس جگہ کے قریب پہنچے جہاں کا پتہ بتایا تھا تو نظر تو کچھ نہیں آیا، لیکن آواز سماعتوں سے ٹکرائی، اور وہ آواز سن کر آپ بھی سبحان اللہ کہیں گے۔ وہ آواز کی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی ہے جو رب کی کبریائی بیان کر رہا ہے، رب کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آواز کی طرف لپکے تو دیکھا وہ آواز چند بڑے بڑے پتھروں کے نیچے سے آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یقین ہو گیا کہ آواز ان پتھروں کے نیچے سے آ رہی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر ہٹائے۔ ان پتھروں کے نیچے انسان ہی کہیے گوشت کا ایک لوتھڑا تھا۔ نہ پتہ چلتا تھا کہ اس کے پیر کہاں ہیں، نہ پتہ چلے کہ سر کہاں ہے، نہ آگے کا پتہ چلے نہ پیچھے کا۔ ایسے لگتا تھا کہ ایک جاندار گوشت کا لوتھڑا پڑا ہوا ہے۔ آواز اسی میں سے آ رہی تھی، اور آواز تھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاننا یہ چاہتے تھے کہ وہ کون سی وجہ ہے کہ ساری کائنات رب سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے۔ وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے رب اس سے محبت کرتا ہے؟ فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، تجھے رب نے کیا عطا کیا ہے جس کا تو شکر ادا کرتا ہے؟ کیا دیا ہے تجھے جو تو رب کا شکر ادا کرتا ہے؟ وہ بندہ پکار اٹھا کہ میں ساری زندگی کے سانس نہیں، خدا کی قسم ایک سانس کا شکر ساری زندگی ادا کرنا چاہوں تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ مجھے رب نے کان عطا کیے جس کا کام ہے کہ رب کا ذکر سنے، زبان عطا کی ہے جس کا کام ہے رب کا ذکر کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دیر گفتگو کی
اور فرمایا کہ مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہاری کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ میں تمہاری کوئی خدمت کر سکتا ہوں، کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے، کوئی خواہش ہے، اگر میں پوری کر سکوں۔ کون پوچھ رہا ہے؟ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دوستو اب آرزو سنیے اور اس کا پورا ہونا سنیے۔ میں اسے سمجھا نہیں پاؤں گا، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن توجہ رکھیں گے تو سمجھ آئے گا۔ اس نے کہا دو تمنائیں ہیں، پہلی تو یہ کہ میں نے سنا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دور نبوت ہے، میری خواہش ہے، پہلی خواہش وہ یہ ہے کہ رب میری موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرا دے۔ آپ دیکھیے کہ تمنا اس کی زبان پر اب آ رہی ہے، رب نے موسیٰ سے ملاقات اس کی پہلے کرا دی۔ جس سے رب محبت کرتا ہے نا، تمنا زبان پر آنے نہیں دیتا، آرزو زبان پر بعد میں آتی ہے، وہ رب کریم پوری پہلے کر دیا کرتا ہے۔ پوری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، فرمایا دوسری آرزو، دوسری تمنا۔ کہا دوسری تمنا یہ ہے کہ بہت دیر ہوئی، بہت وقت ہو گیا، میں نے پانی نہیں پیا ہے، کہیں سے اگر پانی لا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رکو، میں ساتھ کہیں سے پانی کا انتظام کر کے لاتا ہوں۔ دور گاؤں میں گئے، پانی کا ایک پیالہ لے کر آیا۔ جب پانی لے کر پہنچے، اب وہاں پر وہ انسان موجود نہیں تھا، لیکن خون کے چند پنجے اس بات کا پتہ دے رہے تھے کہ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی گزر گئے تھے، اسی وقت کوئی خونی درندہ جانور وہاں سے گزرا تھا جو اس انسان کو چیرتا پھاڑتا ہوا چلا گیا۔ وہاں گوشت کے چند ٹکڑے اور خون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ رب سے عرض کی، مولا ایک تمنا مجھ سے کی، تو نے مجھے وہ بھی پوری نہ کرنے دی، وہ بھی پوری نہ کرنے دی۔ میں پانی لے کر آیا، تو نے مجھے وہ بھی پوری نہ کرنے دی۔ آواز آئی، موسیٰ چشم نبوت سے عرش کی طرف دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چشمان مقدس جو اٹھا کر عرش پر دیکھا تو عجیب منظر ہے۔ ایک خوبصورت جوان ہے جو حوض کوثر پر بیٹھا ہے اور کوثر کے جام بھر بھر کر پی رہا ہے۔ رب نے فرمایا میں اس کا رب ہوں اور اسے پہلی سانس سے رزق عطا کر رہا ہوں۔ اس نے تمنا کی میں اس کا رب ہوں، کیا وہ تمنا میں نے نہیں سنی تھی؟ موسیٰ صرف تو نے سنی تھی، تو پانی لے کر اب آیا ہے، میں نے اس کی زبان سے تمنا نکلتے ہی اس کی تمنا کو پورا کر دیا ہے۔ عرش پر بلا لیا اور جام کوثر پلائے۔ جس سے رب محبت کرے اس کا مقام بلند ہے۔ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں، آپ میں سے کوئی شخص ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا کوئی بھائی نہ ہو، کسی کا کوئی بیٹا نہ ہو، بیٹی نہ ہو، کسی کی بہن نہ ہو، کسی کا کوئی استاد نہ ہو۔ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی بدقسمت ہو، اس کا پیر کوئی نہ ہو، اس کا مرشد کوئی نہ ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ اس کی ماں نہ ہو۔ سب کی ماں ہے، کوئی کائنات میں ایسا شخص نہیں ہے جس کی ماں نہ ہو۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میری ماں مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ اتنا کرتی ہے؟ وہ حکایت مشہور ہے نا کہ ایک شخص آیا
پسینے میں بھیگا ہوا، بیوی کے دوپٹے سے پسینہ صاف کیا، بیوی نے کہا سارا دوپٹہ خراب کر دیا۔ دوسرے دن وہی شخص آیا پسینے میں بھیگا ہوا، ماں کے دوپٹے سے صاف کرنے لگا، ماں نے آواز دی بیٹا دوپٹہ خراب ہے، میں اندر سے نیا نکال کر لاتی ہوں۔ یہ ماں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ماں کتنا پیار کرتی ہے؟ ہم تو ایک ماں کی محبت کا اندازہ حساب نہیں لگا سکتے۔ رب فرما رہا ہے میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ رب اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہم تو 5 وقت جھکنے کے روادار نہیں ہیں، 5 وقت جھکنے کے روادار نہیں۔ رب کتنا پیار کرتا ہے۔ بادل کو شبنم کیا سمجھے، سورج کو شرارہ کیا جانے، رحمان و رحیم ہے وہ کتنا، انسان بیچارہ کیا جانے۔ سب روشنیوں کا خالق وہ، ہر مغرب وہ ہر مشرق وہ، اس کے انوار کی وسعت کو ایک صبح کا تارہ کیا جانے۔ اور جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو اس سے تجارت کرتا ہے، نقصان خسارہ کیا جانے۔ رحمان و رحیم ہے وہ کتنا، انسان بیچارہ کیا جانے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جملہ سن لیجیے، اب یہ حاصل ہے، یہ جملہ یہ حاصل ہے، کاش مجھے آپ کو اور دنیا میں دیکھنے والوں اس کا یقین آ جائے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن میں 90 جگہ پڑھا کہ میں نے انسانوں کا رزق ان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، ان کی تقدیر میں ان کا رزق لکھ دیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے 90 جگہوں پر پڑھا ہے، اور ایک جگہ پر پڑھا ہے کہ شیطان انسان کو مفلسی سے ڈراتا ہے۔ افسوس ہمیں 90 باتوں کا یقین نہیں آ رہا، ایک بات کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اس شیطان کی ایک وسوسے کا ذکر کہ مفلس کر دیتا ہے، مفلسی سے ڈرائے گا، مفلس کر نہیں سکتا، اس لیے کہ رزق کو رب نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اس 90 یقین دہانیوں سے اس کا یقین انسان کو نہیں آ رہا کہ رزق دینے والا تو وہ ہے، اور اس نے میری رزق تقدیر میں میرا رزق لکھ دیا ہے۔ ہم ایک بات کہ شیطان مفلسی سے ڈراتا ہے، ہم بس ساری زندگی اس ڈر میں گزار دیتے ہیں، اس کے رزق پر، اس کی عطا پر، اس کے کرم پر یقین نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ یقین عطا فرمائے کہ ہمارا رزق ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، جو ملنا ہے وہ ملنا ہے، جو رات قبر میں ہے باہر نہیں ہو سکتی، اور جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں ہو سکتی۔ کاش ہمیں اس کا یقین آ جائے، اور رب کا اپنے بندے سے پیار، اور رب جتنی محبت فرماتا ہے، کاش ہمیں اس کا یقین آ جائے۔ یہ چند اشعار ہیں، میں پیر صاحب کی بھی توجہ چاہوں گا، اور حاجی صاحب توجہ کے ساتھ یہ چند اشعار اور پسند آئیں تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ شاعر بھی بتا دیتا ہوں، امجد اسلام امجد کی یہ نعت لکھی ہوئی، امجد اسلام امجد کی نعت لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، در در کی اب وہ خاریاں پھیرے نہیں رہے، در در کی اب وہ خاریاں پھیرے نہیں رہے، اور ان سے لگی جو لو تو بجھی دل کی تشنگی، ان سے لگی جو لو تو لگی بجھی دل کی تشنگی،
تھاما جو ان کا ہاتھ اندھیرے نہیں رہے، تھاما جو ان کا ہاتھ اندھیرے نہیں رہے، ان سے لگی جو لو تو بجھی دل کی تشنگی، تھاما جو ان کا ہاتھ اندھیرے نہیں رہے، اور اب ہے تو ہے بس ان کے ہی الطاف کی طلب، اب ہے تو بس، اب ہے تو ہے بس ان کے ہی الطاف کی طلب، دل میں وہ خواہشات کے ڈیرے نہیں رہے، دل میں وہ خواہشات کے ڈیرے نہیں رہے۔ اور یہ صوفیاء کا یہ خیال ہے اور تصوف سے جن کا تعلق ہے، خاص ان کے لیے یہ شعر کہ کس سے ملی نظر کہ ہر ایک شے بدل گئی، کس سے ملی نظر کہ ہر ایک شے بدل گئی، ارے راتیں نہیں رہی وہ سویرے نہیں رہے، راتیں نہیں رہی وہ سویرے نہیں رہے، کس سے ملی نظر کہ ہر ایک شے بدل گئی، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، تم نے خرید کر مجھ کس سے ملی نظر کہ ہر ایک شے بدل گئی، راتیں نہیں رہی وہ سویرے نہیں رہے۔ اور یہ حاصل کلام شعر میں منتظمین محفل کی نظر کر رہا ہوں، جو کیفیات ہیں میرا یقین کہہ رہا ہے، اور یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے کہ سرکار اتنا کرم فرمائیں ہم غلاموں پر، ہم گنہگاروں پر، ہم عاصیوں پر۔ بس یہ شعر پڑھ کے ہی میں مائک سے جدا ہو جاؤں گا، اور جسے اس کا یقین ہو کہ ہاں ایسا ہے وہ تو سبحان اللہ کہے، دوسرا کوئی نہ کہے۔ یہ نظر ہے منتظمین محفل کے کہ محفل میں ان کے آتے ہی ایسا لگا مجھے، محفل میں ان کے زبردستی نہیں ہے، جو محسوس کرے بس وہ سبحان اللہ کہے کہ محفل میں ان کے آتے ہی ایسا لگا مجھے کہ چاروں طرف جو غم کے تھے ارے گھیرے نہیں رہے،